اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انتہائی توجہ طلب، انتہائی غور سے سننے والا اور سمجھنے والا موضوع۔ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ نماز میں قرأت کیسے کی جاتی ہے؟ نماز کے اذکار کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ آج اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نماز وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا، اور جس کی پروردگار نماز قبول کرے گا اس کے باقی اعمال قبول کیے جائیں گے، اور جس کی نماز رد کر دی جائے گی اس کے باقی اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اتنا مہم مسئلہ ہے نماز کی ادائیگی کا کہ اس کے اندر جو اس کی قرأت ہے، جو سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں قرأت کا درست ہونا واجب ہے۔ اگر تلفظ اور ادائیگی درست نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور باطل کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بہت بڑی مسٹیک نہیں، بہت بڑی غلطی کوئی نہیں کرنی پڑتی، فقط اور فقط زیر زبر کے فرق سے، تلفظ کو ادا کرنے کے فرق سے اس کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی نماز کب باطل ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مومنین کے لیے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں گے، اور نماز کی نیت کا جہاں تک تعلق ہے، نماز کی نیت الفاظوں سے ادا کرنا، اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ فقط ارادہ جو ہے آپ کا، جس ارادے سے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، اس ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ نیت آپ نے کی، مثلاً 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ۔ یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے، غور طلب، واجب قربتاً الی اللہ نہیں ہے، واجب قربتاً الی اللہ ہے۔ الی اللہ اور الی اللہ، اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس کا مفہوم ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم الی اللہ کہتے ہیں تو وہ معنی یہ نکلتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی، مگر الی اللہ جب کہا جاتا ہے تو فقط اور فقط تیری رضا کے لیے، خدا کے قرب کے لیے۔ جب بھی نماز پڑھیں رضائے پروردگار کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو بھی نماز سکھانا مقصود ہے تو اس کے لیے الگ اہتمام کرو۔ اپنی واجب نماز کو اس طریقے سے نہ پڑھو جس میں نیت ہو کہ پڑھتا جاؤں گا، بچہ بھی سیکھتا جائے گا، اس میں کہ اس کی قبولیت میں بھی اشکال ہیں کہ وہ بندے کی نماز قبول ہو، کہ وہ سکھا بچے کو رہا ہے، پڑھ اس نیت سے رہا ہے کہ میرا بچہ سیکھ جائے، میری بیٹی سیکھ جائے، اور خدا کی واجب نماز جو مجھ پر ہے وہ ادا کر رہا ہوں، بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ میری اولاد سن لے اور اس کو سیکھ لے، تو اس کے اندر نماز کی قبولیت میں اشکال ہے۔ ان کو سکھانے کے لیے علیحدہ اہتمام کیا جائے، یا ان کو ساتھ کھڑا کیا ہے تو اپنی نماز کی توجہ کو بہترین رکھے کہ بچوں کی طرف اس کا خیال نہ جائے کہ میں نے جو بسم اللہ پڑھی ہے یا الحمد پڑھی ہے اس کا ان کے سکھانے سے کوئی تعلق ہے۔ نیت کر لی، اور یہ جو اذکار ہیں جو نماز میں کیے جاتے ہیں، سورہ مبارکہ کی جو تلاوت کی جاتی ہے، مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر انسان کو کوئی چیز یاد کرنی ہے، کچھ چیز کو پڑھنا ہے، اگر اس چیز کو، اس تحریر کو، مولا فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ مکمل توجہ کے ساتھ زیر زبر شد مد کو دیکھتے ہوئے اگر ادا کیا جائے، 7 مرتبہ اس تحریر کو دہرایا جائے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے میں
وہ جملے آسانی ہو جاتی ہے جسے 7 مرتبہ دہرا لیا گیا ہو۔ نیت کر لی، اب نیت کے بعد کیا کرنا ہے؟ بدن سیدھا ہونا چاہیے، منہ قبلہ رخ ہو، جسم قبلہ رخ ہو، آپ کے ہاتھ آپ کے زانوں پر ہوں، نہ کہ کھڑے ہوئے آپ کے ہاتھ سائیڈوں پر ہوں۔ سائیڈوں پہ ہاتھ نہیں رکھنے، لیفٹ رائٹ پر ہاتھ نہیں، آپ کے سامنے زانوں پہ ہاتھ ہونا چاہیے، اور آپ کے قدم جو ہیں، آپ کے پیر جو ہیں، وہ بھی سیدھا قبلہ رخ ہونا چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے کھلے ہوئے دائیں بائیں کی طرف ان کے رخ مڑے ہوئے ہوں۔ سیدھے رکھنے کی کوشش کریں، قدموں کو بھی، چہرے کو بھی، جسم کے سارے حصے کو سیدھا کھڑے ہو کے۔ اگر خاتون ہے تو اپنے قدموں کو ملا کے رکھے گی، اگر مرد ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ اپنے پیروں کے درمیان میں کر سکتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ نیت کے بعد جو سب سے پہلے کام ہے وہ تکبیر ہے، جو نماز میں واجب تکبیر شمار کی جاتی ہے، جسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے جسم کے اندر حرکت موجود نہیں ہونی چاہیے، اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، کانوں تک ہاتھ بلند کیے ہیں، اب انگلی کان کو لگ رہی ہے یا انگوٹھے تک اپنے کان ہاتھ کو اٹھا لیا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ چہرے کی طرف نہیں، وہ کوشش کی جائے کہ جتنا قبلہ رخ ہو سکتی ہیں سیدھی ہتھیلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں، اور اس قبلہ رخ ہتھیلیاں کر کے اپنے ہاتھوں کو روک کے ساکت جسم کے ساتھ لفظ کو ادا کیا جائے کہ تلفظ واضح ہو جائے، ایک ایک حرف کی وضاحت ہو جائے۔ اب یہاں پر کانوں پر ہاتھ رکھ کے اگر کہا جائے اللہ اکبر تو یہ درست نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہے۔ آپ کو کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بھی ادا ہو، اکبر بھی ادا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نماز کو باطل کرنے کے لیے ہی جملہ کافی ہو سکتا ہے۔ تلفظ کو واضح کیا جائے اللہ اکبر، اور اس پہ دقت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نماز کی درستگی کرنے کے لیے تجوید پر غور کرنا چاہیے، کن لفظوں کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے، کن لفظوں کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، کون سے لفظ ایسے ہیں جو خلق سے ادا ہوتے ہیں، کون سے لفظ ہیں جو وسط خلق سے ادا ہوتے ہیں، کون سے لفظ ہیں جو انتہائی خلق سے ادا ہوتے ہیں، کون سے لفظ ہیں جو دہن سے ادا کیے جاتے ہیں، زبان کہاں پہ لگائی جاتی ہے، کس طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علم رکھنا، جب یہ ہمارے واجبات میں کام آنے والی چیزیں ہیں تو یقیناً ان کا علم رکھنا بھی ہر مؤمن اور مؤمنہ کے لیے واجب ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ نیچے لے کر آئے تو اپنے ہاتھوں کو سیدھا اپنے زانوں کے اوپر رکھا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا، کیونکہ توجہ کو بہترین بنانے کے لیے معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدے گاہ کی جگہ پر رکھیں، جب رکوع کریں تو قدموں کے درمیان میں اپنی نگاہوں کو رکھیں، اور جب تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوں تو اپنے دامن پہ اپنی نگاہوں کو رکھا جائے گا، تو خیالات کا جو ہجوم انسان کے ذہن میں آتا ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اب کھڑے ہو گئے، تکبیر کہہ لی، اب سورہ الحمد پڑھی جائے اور اس کے بعد دوسرے سورہ کی تلاوت کی جائے۔ اب کس طریقے سے تلاوت کرنی ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو اگر درست پڑھا جائے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف زبر آ، پہلے الف آ رہا ہے جو اس پہ زبر پھر آگے آئین ہے، اس کا توجہ خیال رکھنا کہ صحیح طریقے سے ہمارا تلفظ ادا ہو، تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یوم الدین نہیں، یا زبر واو، یو نہیں، یوم الدین نہیں کہیں گے، یوم الدین، مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये नमाज को बातिल कर देगा, ना ही कनस्ताइन है ना ही कनाबुदू है। पूरी सूरह अल-हम्द में ना कनाबुदू है ना कनस्ताइन है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सूरह अल-हम्द इस तरीके से अदा की जाए। इसके बाद जो दूसरा सूरा है, सूरह कौसर पढ़ा जाए या सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर खैरुम मिन अल्फी शहर। रा में कलकला करना है, रा को वाजे करना है। शहर, शहरिन लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे हमने इसको स्टॉप करना है, रोकना है, इसकी हरकत को खत्म कर देंगे। मिन अल्फी शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। लफ्जों की अदायगी का ख्याल किया जाए। रा कैसे अदा करना है, हा कहाँ से निकलनी है, हा कहाँ से निकलनी है, खा को कैसे अदा करना है, आइन का मखरज क्या है, गाइन का मखरज क्या है, इस सब की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना इन अल्फाज को अपने काम में लाते रहेंगे, उतनी आसानी हो जाएगी। अब सूरा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहा जाएगा और रुकू में जाएंगे। अब अल्लाह अकबर हाथ कानों तक ना लेके जाएंगे तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि कानों तक हाथों को उठाया जाए और रुक के अल्लाह अकबर कहकर रुकू में अपने आप को झुकाएं। रुकू में जाकर अपने हाथों को घुटनों पे रखना वाजिब नहीं है, फकत इतना झुकना कि कमर सीधी हो जाए, इसे रुकू कहा जाता है। और रुकू में क्या पढ़ना है, इसकी क्या तिलावत करनी, किस तरीके से करनी है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में इसकी भी वजाहत करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दीन मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।